جس طرح ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا آج بھی اسی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ نظام خود بتا رہا ہے، یہ نظام خود اعلان کر رہا ہے کہ میں خود سے نہیں چل رہا ہوں، مجھے کوئی چلانے والا چلا رہا ہے، مجھے کوئی چلانے والا چلا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی عورت، ایک چھوٹی سی چیز، ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ گھڑی دیوار پہ لگنے والی ہو، ہاتھ پہ بننے والی ہو، یا ڈیجیٹل گھڑی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بلکہ ایک سوئی، اس سے اور کوئی چھوٹی چیز بھی اگر آپ لیں تو وہی لے لیں، وہ چھوٹی سی چیز بھی دنیا میں خود سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی اگر ہے اس کو بھی اسی انسان نے بنایا ہے۔ اور جب کسی شخص نے پہلی مرتبہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بنایا، کریٹ کیا، ایجاد کیا، تو پھر ساری دنیا نے اس کا نام جانا، اور کس نام سے جانا کہ یہ اس کا موجد ہے، سب سے پہلے اس نے یہ چیز پیدا کی، اور ہر ایک انسان بتاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی، یہ میرے خود سے تیار کیا ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جس چیز کی طرف دیکھیں تو اس چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہمیں نظر آتا ضرور ہے، وہ گھڑی ہو، وہ چشمہ ہو، وہ امامہ ہو، وہ بوتل ہو، وہ چپل ہو، وہ منکر ہو، وہ گلاس ہو، وہ جگ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، مائک بھی کیوں نہ ہو، کرسی بھی کیوں نہ ہو، جو بھی کچھ ہو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز خود سے نہیں بنی، بلکہ اسے کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ اور بہت لوگ اب تو کیونکہ ایک الگ سے نظام چل نکلا ہے، تو ہر ایک شخص جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز پر وہ اپنا ٹیگ لگا دیتا ہے، لوگو لگا دیتا ہے، تاکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی چیز پہنچے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ چیز میں نے بنائی۔ جب ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دنیا میں خود سے وجود میں نہیں آ سک رہی اور نہیں آ سکتی اور اب تک نہیں آئی، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بنانے کے بعد بھی میں اعلان کر رہا ہوں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اتنے اربوں سال ہوئے کسی نے اس چیز کو ایجاد نہیں کیا، کسی نے اس چیز کو نہیں بنایا، میں ہوں اس چیز کا سب سے پہلا کریٹر، میں ہوں اس چیز کا سب سے پہلا بنانے والا۔ اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب ہم اپنے اوپر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ کتاب قرآن مجید، قرآن حمید کو پڑھیں، دیکھیں، تو پھر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی یہ ڈائریکٹ کتاب قرآن مجید، قرآن حمید بتاتی ہے کہ جس طرح دنیا کی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم نے بنائی ہے، فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، تو یہ بات بھی ذہن نشین کر دو کہ یہ جتنے بھی فلاں 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 ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا، ان سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو خالق، ہمارا خالق بھی اللہ، اس پورے نظام کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی چیز کو بناتا ہے تو اس چیز کو بنانے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کس طرح کارآمد ہوگی، اس چیز کو کس طرح ہم استعمال کریں تو فائدہ ہوگا، اور کس طرح استعمال کریں تو نقصان ہو جائے گا، اس چیز کو کس طرح استعمال کریں تو یہ چیز بہت دیر تک کارآمد رہے گی، اور اس چیز کو اگر کسی اور طریقے سے استعمال کریں تو یہ چیز بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ وہ نہیں بتاتا جو بنا ہو، یہ وسیلہ ہے، یہ وہ نہیں بتاتا، یہ وہ چیز نہیں بتاتی جو خود سے بنی ہو، بلکہ یہ وہ بتاتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان بھی ایک مشین ہی ہے، انسان بھی اس کو ایک مشین ہی تصور کر لیجیے۔ مشین میں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مشین، انسان کو مشین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ڈیجیٹل دور، ہر چیز کو الیکٹرانک سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے، اور آٹو سسٹم ہر چیز میں آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا یہ بھی اب سینسر ہو گیا ہے، یعنی آٹو سسٹم ہے، آپ دروازے کے پاس جائیں گے تو دروازہ کھل جائے گا، دروازہ پار کریں گے تو دروازہ کھل بند ہو جائے گا۔
اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خود سے کھل جاتی ہیں اور خود سے بند ہو جاتی ہیں، سینسر ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آٹو سسٹم جو ہے، ہم تو اب تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ آٹو سسٹم بھی انسان نے ایجاد کیا ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم انسان نے ایجاد کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹک سسٹم جو ہے یہ انسان نے بھی بنایا، یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور وہ آٹومیٹک سسٹم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ آٹومیٹک سسٹم ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے اس انسان جو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک مشین ہے، اس کو کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ انسان خود فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بنانے والا بتائے گا کہ اس میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام، اس وقت یہ کام، اور یہ کام کو کبھی کرنے نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے نقصان دیں، اور یہ کام کرنے ہیں کیونکہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو آٹومیٹک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی مشین میں بھی رکھا ہے، اور وہ آٹو سسٹم اور بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کم وقت میں آپ کو میں ایک آٹو سسٹم کی طرف نشاندہی اگر کروں تو ہمارے اس انسانی ظاہری جسم میں جو آٹو سسٹم ہے وہ ہماری آنکھوں کا جھپکنا، یہ آنکھوں کی جو پلکیں اور یہ جو شٹر ہے، یہ جو آنکھیں بار بار خود سے بند ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ماں صاحب کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو ہم خود سے آنکھیں بند کرتے ہیں، بولتے ہیں، چھپکتے ہیں، تو یہ ورنہ اگر ہم نہیں چاہیں تو پھر نہ ہو تو پھر میں پوچھوں گا کہ اچھا مجھے بتائیے گا، ابھی آپ اگر صبح دن تک 6 بجے اٹھے، بلکہ 6 بجے 6:02 تک تو فجر کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم مسلمان 6 بجے تو نہیں اٹھیں گے، بالفرض ہم 5:30 بجے اٹھے آج، اور ابھی بالفرض 1:30 بج رہا ہے، تو 5:30 سے لے کر 1:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے تقریباً 6-7 گھنٹے ہوئے، یعنی بالفرض 6 گھنٹے میں اگر کوئی یہ کہے کہ پلک یہ جو چھپکتی ہیں بلکہ یہ ہم خود کرتے ہیں، یہ آٹو سسٹم نہیں ہے، تو میں اس کی توجہ اس طرف دلاؤں گا، سے پوچھوں گا کہ اچھا اگر آپ خود ہی کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ 6 گھنٹے میں، 12 گھنٹے میں، 18 گھنٹے میں، یا 15 گھنٹے میں، یا صرف 1 گھنٹے میں آپ اپنی پلکیں کتنی مرتبہ جھپکاتے ہیں؟ خود سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے تو پھر بندہ غور میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو کبھی گنا بھی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں گننے میں آیا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ ہم خود سے نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی آٹومیٹک سسٹم جو اللہ نے ہماری باڈی میں رکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی چیز ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھتی ہے، تو جیسے ہی کوئی چیز ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھتی ہے تو ہم فوراً سے ہاتھ نہیں کر لیتے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہمارا ہاتھ فوراً سے یہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ فوراً سے جو اٹھ جاتا ہے یہ ہم نہیں اٹھا رہے ہوں گے، یہ ایک آٹو سسٹم ہے جو ہماری آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے، پھر دماغ ہماری بوڈی کو ایکٹیو کرتا ہے اور ہاتھ ہمارے خود سے جو اٹھ جاتے ہیں، خود سے جو اٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم خود سے کر رہے ہوں تو پھر ساری زندگی تک کے لیے چیلنج ہے، کبھی ایسا کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی طرف چہرے کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے اور آپ ہاتھ یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں کر کے دکھائیں، آپ کا ہاتھ یہاں نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ جو آپ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ چہرے کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ خود کا سسٹم ہے جو ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں گاڑی نہیں آ رہی، اور روڈ کراس کرتے کرتے ایک دم ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی آ رہی ہے، ایک دم ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ایک دم پیچھے ہو جاتے ہیں اور ہم بچ جاتے ہیں
یہ جو سسٹم ہے یہ ایک آٹو سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے چھپایا ہے، اور ہم بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اتنی کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ نقصان میں آئے، اسے کوئی نقصان ہو۔ تو ایک آٹو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اس آٹومیٹک سسٹم کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو باہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ایک انسانی مشین تیار کی ہے، اس انسانی مشین کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ایک گائیڈ بک دی ہے، جس کو پڑھ کر اس مشین کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اور اس مشین کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنایا جا سکتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے فائدے مند بنایا جا سکتا ہے اسی سے متعلق سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، ایک حکم دیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر، کوئی بھی خبر لے کر آئے، خبر کوئی سی بھی ہو لیکن لانے والا جو ہے وہ فاسق ہو۔ فاسق مطلب علل اعلان گناہ کرنے والا، جو نمازیں نہیں پڑھتے، یعنی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ دیکھا ہوا نہیں چلتا، عصر کے وقت بھی دیکھا، مغرب کے وقت بھی دیکھا، عشاء کے وقت بھی دیکھا، وہ اپنی ہی جگہ پر موجود ہے، اور لوگ آ رہے جانے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، تو وہ بتا رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا۔ ہاں کوئی شخص ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ نماز کے وقت ہے ہی نہیں، عصر کے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ گھر میں ہیں کہیں کہاں ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ گھر میں ہے، وہ چار دیواری کے اندر ہے، اب اندر کیا ہے کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اب اگر وہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہے اور اگر وہ کسی نماز میں مسجد میں نہیں آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے تو نماز اثر پڑھی ہی نہیں، بلکہ ہمارا اس کے لیے گمان یہ کرنا لازم ہے کہ ہم یہ گمان کریں کہ یہ کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکا ہوگا، یہ بھی اسی نبی کا امتی ہے، اس نبی کا میں امتی ہوں، یہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، اس رب کا میں بندہ ہوں۔ جس طرح مجھے ذہن ہے، مجھے اس بات کا لحاظ اور پاس ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اسی طرح اس بندے کو بھی نماز کا لحاظ اور پاس ہے نا، لہذا کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو بظاہر موجود ہے ہمارے سامنے 12 گھنٹے، اور اس 12 گھنٹے میں جتنی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کہا جائے گا فاسق، کہ یہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ پا۔ اسی طرح کوئی شخص ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے جو دورانیے ہیں، اس دورانیے میں کچھ کھاتا پیتا نظر آئے، اور بظاہر اور وہ کوئی بیماری بھی نہ ہو، اسے وہ مسافر بھی نہ ہو، بالکل صحیح سلامت ہو، اور شہری ہی ہو، وہیں کا رہائشی بھی ہو، اور علل اعلان کھاتا پیتا ہو، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ فاسق شخص ہے۔ اسی طرح اور دیگر کام کا اگر کوئی شخص گالاں گلوچ کرتا ہو، زبان کو بدگوئی، فحش گوئی اور غلط الفاظ اگر زبان سے ادا کرتا ہو تو اسے بھی فاسق کہا جائے گا۔ کہ باہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علل اعلان فرمانی کرنے والے کو فاسق مومن کہا جاتا ہے۔ فاسق شخص وہ ہے جس کی گواہی کو شرعی عدالت میں قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فاسق مومن شخص کی گواہی کو شرعی عدالت میں، یعنی اگر عدالت ایسی ہو کہ جس میں فیصلے شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہے ہیں تو شرعی عدالت میں فاسق شخص کی گواہی کو نہیں لیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا، اس کو شاہد میں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باہر کے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی مشین سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے، کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے، اب وہ خبر کوئی بھی ہو تو فرمایا فتبینوا، یہ بہت ہی زیادہ قابل غور کا حکم ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ جس سے روح گردانی
اور جس سے آنکھیں بند آج کی جا رہی ہے، اور یہ وہ حکم ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا یوں سمجھیے گویا کہ اب بہت زیادہ لازم اور فرضوں میں اہم فرض ہو گیا۔ فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تصدیق کرو، اس خبر کو سن کر ری ایکٹ کرنے سے پہلے، ایکشن دکھانے سے پہلے، اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کر لو کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ اور اس کی مثال زمانے رسالت میں موجود ہے، یوں کہہ لیجیے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، احادیث کی کتاب میں اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ ہوا یوں کہ ایک قبیلے سے ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں اور کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام احکام بتائے، نماز، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ سب بتائے، اور کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمانوں پر سال میں فرض ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ خود بھی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اپنے قبیلے جا رہا ہوں، وہاں جا کر لوگوں کو مسلمان کروں گا، ان کو بھی زکوٰۃ کی تعلیم و تلقین کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی جو مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ تو یا رسول اللہ، ایک کام یہ ہے کہ آپ فلاں دن، فلاں مہینے کے فلاں دن ایک شخص کو بھیج دیجیے گا، فلاں شخص کو بھیج دیجیے گا جو ہمارے پاس آئے، تو جتنی بھی زکوٰۃ کی رقم وغیرہ جمع ہوئی ہو وہ میں اس کے ہاتھ بھیج دوں، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے جس طرح شریعت کا تقاضا ہے، جس طرح آپ چاہیں اس طرح تقسیم کاری بھی ہو جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص اپنے گاؤں قبیلے چلے گیا، وہ مقررہ وقت جس شخص نے دیا تھا، اس مقررہ وقت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اس طرح فلاں گاؤں فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں قبیلے والوں کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جا کر اس طرح زکوٰۃ کی رقم ہوگی وہ لے کر آ جاؤ۔ اب جس شخص کو بھیجا تھا، یہ شخص وہ تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی جب اسلام کی کرن ابھی مکے کے پہاڑوں پر نہیں پڑی تھی، اس زمانے میں اس نے اس قبیلے والے، اس بستی والے جہاں اس کو بھیجا جا رہا تھا وہاں کسی شخص کا قتل کیا۔ اب جب اس کو بھیجا گیا تو یہ گیا تو، لیکن وہاں راستے میں جب اسے یہ بات یاد آئی تو اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لوگ مجھے اس شخص کے قتل کے بدلے میں قتل ہی کر دیں۔ تو یہ شخص رک گیا، اور رکنے کے بعد وہیں سے دوکان لے کے واپس مدینے آ گیا، حضور کی خدمت میں آ گیا، اور آ کر اس شخص نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں وہاں گیا تھا، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اور جب میں وہاں گیا اور زکوٰۃ کی رقم کا مطالبہ کیا تو لوگوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آ گیا۔ اب جس وقت یہ شخص یہ بات بتا رہا تھا، ادھر اصحاب رسول موجود تھے، حضور پر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ موجود تھے، تو ادھر جب نئے ابھی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا وہ ٹیسٹ میں آ گئے، یعنی جو ابھی بہت زیادہ حضور کی تربیت اور صحبت نہیں پائے تھے وہ ٹیسٹ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم وہاں پر جا کر ان قبیلے والوں سے جہاد کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کی انہوں نے جرأت سے کی، اور ہمیں کہا کہ ہم گاؤں کر جو ہے وہ اسلام نافذ کریں گے اور اسلام کے احکام پر عمل ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس وقت جو لوگوں کے جذبات تھے، حضور اپنے حکمتوں کے تحت فیصلے فرماتے ہیں۔ اب بہت ساری حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نہیں، اس طرح ہم جا کر وہاں تلوار بازی نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، چلو یوں ہے، تم لوگ اپنا اظہار کر رہے ہو تو یوں کرتے ہیں کہ ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں، ایک سپہ سالار مقرر کر دیتے ہیں، اس کی نگرانی میں چند لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار متعین کیا، اور فرمایا کہ آپ یہ چند فوجی ہیں ان کو لے کر چلے جائیں، اور وہاں جا کر پہلے اس خبر کی تصدیق کریں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو پھر لوگوں کے خلاف جہاد ہو سکے گا، اگر ایسا نہیں ہوا ہو تو پھر مجھے بتایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات فرما رہے ہیں، اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ حضور جانتے ہیں، جو کوئی نہیں جان پایا، جو کوئی نہیں جان سکا، اور جو کوئی نہیں جانتا،
اللہ کی عطا سے وہ حضور جانتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکم کی فرما برداری کی اور اس قبیلے اس بستی کے تھوڑا دور پڑاؤ ڈالا اور اپنی فوج میں سے 2 جاسوسوں کو اس قبیلے والے اس بستی میں بھیج دیا رات کے اندھیرے میں کہ جاؤ جا کر دیکھو، وزٹ کرو، دیکھو کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی جو 2 جاسوس وہاں گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے پوری بستی کا جائزہ لیا، رات پھر صبح ہوئی، جب روشنی ہوئی تو پھر یہ واپس یہاں پر آئے۔ یہاں پر آ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہم نے تو ان لوگوں کو رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو وہاں لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو وہاں لوگوں کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ جس طرح حضور کو خبر دی گئی تھی ایسا ہوا ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی، اب آپ دیکھیں درجہ بھی ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک شخص اپنے منصب کے حساب سے پھر خبر کے مزید ویریفائی کرتا ہے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کو ان 2 لوگوں نے بتایا تو بھی کسی بھی فورس کا جاسوس ہوتا ہے اس کی بات پر 100% یقین کرنا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر تو سارا فورس انتظام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو تم نے مجھے خبر دی ہے وہ قابل قبول ہے، اب ہم دن کی روشنی میں وہاں ان کے درمیان جائیں گے اور مزید جائزہ لیں گے کہ ان کے شب و روز اس طرح گزر رہے ہیں، اور پھر مزید پورا دن وہاں گزارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مزید دیکھا لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، شریعت کے احکام فقہی مسائل وغیرہ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کا جذبہ ہے اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، زکات کی ادائیگیاں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ملے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ فلاں دن بھیج دیجیے گا تو جو زکات کی رقم ہوگی وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ اس سے ملے اور پھر ملنے کے بعد یہی ہوا کہ اس نے جو کچھ اب تک زکات کی رقم وصول کی تھی لوگوں سے وہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دی۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنا پورا لشکر لے کر مدینے آئے، رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ آ کر عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ رہا تھا نا کہ جب جاؤ تو جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کر لینا۔ تو اب دیکھیں آپ کہ جو رب کا ایک حکم ہے، ایک حکم کیا کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کسی سے متعلق خبر لے کر آئے تو اس خبر پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے، اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے، اس بات پر یقین کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو کہ یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر اس ایک حکم پر عمل کیا جائے تو انسان خود بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، نفسیاتی نہیں ہوگا، سکون اور اطمینان میں رہے گا، اور جب خود سکون اور اطمینان میں رہے گا صرف اس ایک حکم پر اگر عمل کیا جائے تو میاں بیوی کے درمیان نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں بھی نہیں ہوں گی، اور والدین اولاد کے درمیان بھی نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں نہیں ہوں گی، بہن بھائیوں کے درمیان بھی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ صرف اس ایک حکم پر عمل کر کے یہ انسانی مشین دوسروں کو صرف اپنے گھر کے فیملی ممبرز بھی نہیں، اپنے گھر کے افراد ہی نہیں بلکہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والوں، اپنے کارخانوں کمپنی والوں، اپنے ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں اور دیگر پورے معاشرے کو صرف اس ایک حکم پر عمل کر کے اتنے بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ شریعت کے پورے تمام سب احکام پر عمل کرنے کے بعد ہم جو سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، شریعت کے تمام احکام پر عمل کیے جائیں، تمام احکام کو فالو کیا جائے، سب دیندار ہو جائیں، سب دیندار ہو جائیں، پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کے بعد جو ہمارے معاشرے کی شکل و صورت بہترین ہوگی وہ تو ہوگی۔ ابھی تو میں صرف ایک حکم پر عمل کر کے آپ کے معاشرے کی بہترین شکل و صورت سامنے رکھ رہا ہوں، صرف ایک حکم، اور یقینی سی بات ہے آپ خود بھی غور کر کے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت ہی باتیں غلط افواہیں، بہت ساری وہ باتیں کہ جن باتوں کو ہم نے سنا
اور تحقیق کیے بغیر ہم نے یقین کر لیا، اور یقین کرنے کے بعد جس شخص سے متعلق وہ خبر تھی ہم نے اس سے نفرت رکھنا شروع کیا، ہمارے دل میں اس سے بغض ہو گیا، ہم اس کو اب جو پہلے عزت دے رہے تھے اب وہ عزت نہیں دے رہے، اب ہمارا اس کے معاملے میں، اب ہماری نظر میں، ہمارے دل میں اس کا کوئی عزت کوئی وقار نہیں رہا۔ وہ بھائی تھا یا باپ تھا یا بیٹا تھا یا بیٹی تھی یا بہن بھائی یا میاں بیوی تھے یا دو احباب تھے یا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، جب ہم کسی کی کسی بھی غلط افواہ پر یقین کر لیں تو نقصان بھی ہوتا ہے، تو لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم یہ قدم اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جس شخص سے متعلق خبر پہنچی ہوتی ہے اس سے روزانہ کی ملاقات ہوتی ہے، بار بار سلام دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تنہائی میں لا کر پیار اور محبت سے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ پیارے بھائی آپ کے متعلق ایک فلاں شخص نے یہ خبر دی ہے، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہم تحقیق کر لیں تو ہمارے دل میں نفرت نہ رہے، ہمارا دل کسی مسلمان کی نفرت سے صاف رہے، ہمارے دل کا کسی مسلمان بھائی کی نفرت سے صاف رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی مجلس میں فرمایا اب جو شخص مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کون آیا؟ ایک شخص آیا، دیکھ لیا کہ اچھا یہ شخص ہے جنتی ہے، حضور نے بشارت کی۔ پھر اگلے دن مجلس لگی کہ حضور نے فرمایا اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے غور کیا، دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر آپ بالکل نگاہیں جمع کر دیتے ہیں کہ میں دیکھوں کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا تو وہی شخص ہے جو پہلے دن آیا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی، چوتھے دن پھر مجلس لگی، ہر بار حضور نے فرمایا کہ اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور ہر بار وہی شخص داخل ہوا جو پہلے دن داخل ہوا تھا۔ حضور کا بار بار اس سے متعلق یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کہتے ہیں میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور بار بار اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ پھر انہوں نے جب تحقیق کی، تلاش کیا، پوچھا اور معلوم کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس شخص نے خود بتایا کہ میرے شب و روز کو اسی طرح گزرتے ہیں جس طرح دیگر صحابہ کے گزرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز، تہجد، وہ سب یہی کرتا ہوں جو آپ سب کرتے ہیں، الگ سے کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک الگ سے نیکی ہے، شاید اسی نیکی کی بنیاد پر رسول کریم علیہ السلام مجھے ہر بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جلدی بتائیں وہ کون سی نیکی ہے تاکہ ہم بھی وہ نیکی کریں۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت میں رات کو بستر پر لیٹ جاتا ہوں اور سونے لگتا ہوں تو اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پروردگار میرے کسی بھی مسلمان بھائی سے متعلق میرے دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض نہیں ہے، میرا کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نفرت بغض عداوت کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے دل صاف کرتا ہوں تو اس بات پر گواہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں شاید یہی عمل ہے کہ جب میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں تو روز اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو رب کے صرف اس ایک حکم پر اگر عمل کیا جائے تو معاشرہ بہترین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔